حالانکہ حویلی کے اندر بھی وہ سب قرآنی آیات پڑھ سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں کہ کیا وجہ رہی کہ ان سب کا اس طرف دھیان ہی نہیں رہا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ حویلی میں داخل ہوتے وقت انہیں یوں اچانک غیر متوقع حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سچ کہتے ہیں کہ مصیبت میں صرف وہی ذات یاد آتی ہے، اور اس وقت بھی یہ سب کچھ ان سے بے اختیار ہی ہو گیا تھا۔ آیت الکرسی نے تو کمال ہی کر دیا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے قرآنی آیات نکلی تو وہ تیزی سے گھومتے ہوئے آدھے دھڑ آہستہ آہستہ واپس زمین کی جانب بڑھنے لگے، اور جیسے ہی وہ زمین سے لگے تو یکدم ان کے جسموں میں یوں آگ بھڑک اٹھی جیسے کسی نے ان پر مٹی کا تیل یا پیٹرول چھڑک دیا ہو۔ جسموں کو آگ لگتے ہی وہ کسی سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگے، اور ان میں بنتی اور بگڑتی عجیب و غریب شکلیں بڑے دردناک انداز میں چیخ و پکار کرنے لگیں، اور فضا میں ایک ناگوار بدبو پھیلنے لگی جس کی سڑان سے انہیں وہاں کھڑا ہونا مشکل لگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دالان سے ہوتے ہوئے حویلی کے باہر والے دروازے کی طرف جانے کا سوچتے، اچانک ان کے پیچھے وہ بھیانک چہروں والی مخلوق شور مچاتی اس تنگ راستے سے نکلتی دکھائی دی۔ حیرت کی بات ہے کہ کافی دیر کے بعد وہ ان کے پیچھے پہنچے تھے۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا بھید تھا، یا شاید وہ انہیں ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر وہیں رک گئے تھے، لیکن انہوں نے اس پر سوچنے یا دماغ کھپانے کی بجائے اب اس نئی مصیبت سے جان چھڑانے کا سوچا۔ پھر ارشد نے بھی ان پر وہی حربہ آزمایا اور بلند آواز سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ کافی دیر تک اس ڈراؤنے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ارشد کا بھی کافی حد تک ایسی چیزوں سے ڈر کم ہو گیا تھا، اس لیے وہ بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھتا انہی کی جانب بڑھنے لگا۔ ارشد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر ان میں بے چینی سی پھیل گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ واپس اسی راستے میں گھس کر فرار کا سوچتے، ارشد نے وہیں رک کر ان کی طرف زور سے پھونکے مارنا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ ورد بھی کرتا رہا۔ جیسے ہی اس نے ان کی طرف پھونکا تو ان کے منہ سے ایسی چیخیں نکلی جیسے کوئی کسی جانور کو کند چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستہ پیچھے ہونے کے باوجود وہ چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کی کیفیت دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب اندھے ہو چکے ہوں۔ دالان میں صرف ان نصف دھڑوں کی اب راکھ باقی بچی تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے بغیر وہاں رک کر مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ جلد از جلد اس منحوس اور بھیانک حویلی سے دور بھاگ جانا چاہتے تھے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4:30 بجنے والے تھے، اور کچھ ہی دیر میں سپیدہ نمودار ہونے والا تھا، جس میں کم از کم انہیں راستہ دکھائی دینے میں تو آسانی ہوگی۔ اس لیے وہ بغیر رکے اس بڑے سے دروازے کے نزدیک پہنچے اور تیزی سے اسے کھول کر باہر نکل گئے۔ انہوں نے حویلی کا دروازہ بند کرنے کی بجائے سامنے دکھائی دینے والے راستے پر دوڑ لگا دی، اور کافی دور تک دوڑتے رہنے کے بعد ان کے سانس پھول چکے تھے۔ بھاگتے ہوئے انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس حویلی کے اندر سے انہیں ان کے ناموں سے پکارا جا رہا ہو، لیکن وہ ان آوازوں پر کان دھرنے کی بجائے سیدھے بھاگتے رہے، اور کافی دور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب حویلی کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ شہر سے ایک ٹیکسی میں آنے کے بعد قصبہ تک وہ وہاں کی ایک مقامی بس میں پہنچے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ قصبہ کے چودھری یا نمبردار سے مل کر اس حویلی میں داخل ہونے سے متعلق کچھ معلومات بھی لے لیں گے، اور واپسی پر ان کی مہمان نوازی کا بھی لطف اٹھائیں گے۔ پھر وہی چودھری یا نمبردار انہیں شہر تک پہنچانے کا بندوبست بھی کر دے گا۔ لیکن جب وہ قصبہ میں پہنچے تو حویلی کے اندر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو یہ دیکھ کر ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا کہ پورا قصبہ ان کا دشمن بن گیا تھا، اور بڑی مشکل سے انہیں وہاں سے جانے بچا کر بھاگنا پڑا تھا۔ اس لیے وہ اب پیدل ہی اس کی جانب جا رہے تھے جہاں شہر سے آنے والی سڑک تھی، تاکہ وہ پہلی سواری ملتے ہی یہاں سے نکل سکیں۔ سڑک تک پہنچتے پہنچتے سپیدہ پوری طرح نمودار ہو چکا تھا۔ قسمت کی دیوی شاید ان پر مہربان تھی کہ جیسے ہی وہ سڑک پر پہنچے انہیں وہاں سے ایک کار گزرتی دکھائی دی۔ اس کا رخ شہر کی طرف ہی تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو وہ کار ان کے نزدیک آ کر رک گئی۔ کار میں صرف ایک ہی بندہ موجود تھا، جو دائیں جانب کا شیشہ کھولے ان کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے پوچھ رہا ہو کہ انہوں نے اسے کیوں روکا ہے۔ دوست، ہم شہر جانا چاہتے ہیں، ہمیں لگا کہ آپ بھی شاید اسی طرف جا رہے ہیں، تو کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ ہم اس کا منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ ارشد نے یوں جلدی جلدی مدعا بیان کر دیا کہ کہیں وہ بغیر کچھ کہے اس کی بات سنتے ہی کار نہ بھگا لے جائے۔ جی ضرور، میں یہیں قریب ایک فیملی کو چھوڑنے آیا تھا جو شاید غیر ممالک سے کسی تقریب میں شرکت کے لیے یہاں آئی تھی۔ پھر شادی والا گھر ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے عزت دیتے ہوئے رات بھی وہیں رکنے کا کہا تو میں انکار نہ کر پایا،
اور پھر رات وہیں گزارنے کے بعد ناشتہ کرتے ہی صبح صبح نکل آیا ہوں، کیونکہ مجھے شہر میں کسی اور سواری کو لے کر دوسرے شہر کے لیے نکلنا ہے، اس لیے شہر تک آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ میرا نام مختار ہے، تفصیل بتا کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بھی کہہ دیا۔ وہ شاید بہت باتونی قسم کا آدمی تھا، اس لیے بغیر ان کے تفصیل پوچھے وہ طوطے کی طرح سب کچھ خود ہی بتاتا چلا گیا، جس سے انہیں قطعی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا اشارہ پاتے ہی انہوں نے جلدی سے کار کے دروازے کھولے اور اس میں گھس گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی کار آگے بڑھ گئی۔ وہ سارے راستے خاموش رہے، حالانکہ ڈرائیور نے ان سے بہت پوچھا کہ وہ اس ویران جگہ میں کیا کر رہے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش رہے۔ یہ دیکھ کر پھر ڈرائیور نے بھی دوبارہ کچھ پوچھنے کی جسارت نہیں کی اور خاموشی سے سفر کرتا رہا۔ ٹھیک 1 گھنٹہ بعد وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن ان سب نے اپنے اس بیہودہ شوق کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا اور زندگی بھر کبھی ویران حویلی تو کیا، کسی آباد حویلی کے نزدیک جانے سے بھی توبہ کر لی۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان اپنے تجربات سے ہی سیکھتا ہے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.